حیض کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا، اور حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے سے کیا بیماری ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ویسے تو سب سے پہلے آپ جان لیں کہ نکاح کے بعد یعنی شادی کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تو تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، جہاں سے چاہو وہاں سے آؤ۔ لیکن حیض کی حالت میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ ترجمہ، اے محبوب، لوگ تم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو تم کہہ دو کہ وہ گندی چیز ہے، تو حیض میں عورتوں سے بچو، ان سے قربت نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو لیں۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو اس جگہ سے آؤ، جب عورتیں پاک ہو جائیں تو اس جگہ سے آؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک ہونے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ قرآن کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ حیض کی حالت میں عورت سے جماع یعنی ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ اب حدیث پاک سن لیں، ترمذی و ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حیض کی حالت میں عورت سے جماع کرے یا عورت کے پیچھے کے مقام میں جماع کرے یا کاہن کے پاس جائے تو اس نے کفران کیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سمجھا کہ حیض کی حالت میں عورت سے جماع نہیں کرنا ہے، یعنی ہم بستری نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی عورت کے پیچھے کے مقام میں جماع کرنا یعنی ہم بستری نہیں کرنا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سن لیں، صحیح و مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی عورت کو جب حیض آتا تو وہ ان عورتوں کو نہ اپنے پاس رکھتے، نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے، نہ ان کو اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے۔ اس کے متعلق صحابہ کرام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے حیض کی حالت میں جماع کے علاوہ ہر شے کرو، یعنی عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کا جسم پورا گندا نہیں ہوتا ہے، وہ گندگی پورے جسم میں نہیں لگی رہتی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، سو سکتے ہو، کیول جماع نہیں کر سکتے ہو یعنی ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماع کے علاوہ ہر شے کر سکتے ہو تو اس بات کی خبر جب یہودیوں کو لگی تو یہودیوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے ہر بات کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بات کو سن کر حضرت اسید اور حضرت عباد، یہ دونوں صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہودیوں نے ایسا ایسا کہا ہے، کیوں نہ ہم ان سے جماع کریں یعنی پوری مخالفت ہو جائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بالکل متغیر ہو گیا یعنی بدل گیا۔ آپ نے سمجھا کہ قرآن بھی منع فرمایا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں جماع نہیں کر سکتے ہو، اور حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں جماع نہیں کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، کچھ لوگ یہ ذہن لوگوں کو دیتے ہیں کہ حیض کی حالت میں اگر جماع کریں گے، ہم بستری کریں گے تو 100% اس سے حمل ٹھہرنے کا اندیشہ ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ مسئلہ جان لیں کہ اگر حیض کی حالت میں آپ نے ہم بستری کیا اور اگر حمل ٹھہر گیا تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا
وہ ولد الحرام پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچیں۔ اب اگر حیض کی حالت میں ہم بستری کرتے ہیں تو اس سے بیماری میاں اور بیوی دونوں کو ہونے کا اندیشہ رہے گا، یعنی دونوں لوگ بیمار پڑ جائیں گے۔ اس کا اثر ہو سکتا ہے اس وقت نہ نظر آئے، لیکن آگے چل کے دونوں کے بدن میں اس بیماری کا اثر ضرور نظر آئے گا۔ لیکن میں آپ سے محبت کے ساتھ یہی کہوں گا کہ جس چیز سے اللہ روکے اور رسول روکے وہاں پہ رک جانے میں ہی بھلائی ہے۔ اگر آپ نہیں رکو گے تو یقین مانو کہ آپ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔